اب فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو مبذر ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اب دیکھیے شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے تیلی لگانا، لڑائی پیدا کرنا، یعنی شیطان فسادی ہے، وہ چاہتا ہے فساد ہو معاشرے میں۔ اللہ چاہتا ہے معاشرے میں امن ہو، شیطان چاہتا ہے فساد ہو۔ یہ شیطان فساد پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلا فساد وہ پیدا کرنا چاہتا ہے میاں بیوی کے درمیان۔ یہ جادو ٹونے میں بھی زیادہ چکر میاں بیوی کا ہی ہوتا ہے۔ اب تو پتہ نہیں اوپر بھی چلی گئی ہے بات، تو اب تو حکومتیں بھی اسی کے سر پہ چلتی ہیں، لیکن پرانے وقتوں میں تو یہی ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں بھی اسی جادو کا ذکر کیا ہے کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کی جائے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرق بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے ہیں۔ تو اس والے جادو کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جس کے بل بوتے پر اور لمبے لمبے کام کیے جائیں وہ کوئی اگلی بات ہے، وہ کوئی جادو سے بھی کوئی اوپر ہی کی معاملہ ہے۔ خیر، وہ جنوں و انسان کا اپنا چکر ہے، وہ جو بھی شیطانی کام ہے۔ تو یہاں پہ ہم جو بات سمجھنا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ شیطان کا کام ہے فساد پیدا کرنا۔ جہاں شیطان کا داؤ لگے گا وہ فساد پیدا کرے گا، اور سب سے زیادہ خوشی اسے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے ہوتی ہے۔ یہ تو اس کا پہلا کام ہو گیا۔ لیکن یہ کہ جہاں جہاں داؤ لگے، اگر اولاد اور والدین کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو جائے تو بھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو جائے تو بھی بڑی اچھی بات ہے، یعنی ایک دوسرے سے جھگڑا۔ اچھا، یہ جو فسادی طبیعت ہے، یہ فسادی طبیعت آدم کی نہیں ہے، یہ شیطان کی طبیعت ہے۔ اپنی اس طبیعت کو وہ انسان کے اندر انجیکٹ کرتا ہے۔ پھونک مارنے کا مطلب، ہم جو بھی پھونک مارنا ہے تو پمپ کرنا، یعنی بھڑکانا۔ تعوذہم عزا، تم دیکھتے نہیں یہ شیاطین آ کر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین فتعوذہم عزا، ہم بھیجتے ہیں شیطانوں کو جو ان کافروں کے اوپر، تو وہ انہیں خوب بھڑکاتے ہیں، انہیں خوب ابھارتے ہیں، انہیں پمپ کرتے ہیں۔ اس میں اس درجے کی بھی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ، آپ رات کو، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی تو آپ رات کو قبرستان چلے گئے۔ اب جب انہوں نے دیکھا بستر پہ نہیں ہوں، انہیں تو کوئی اور ہی شک آیا نا، وہ حضور کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان میں پایا تو حضور نے کہا اچھا آپ میرے پیچھے آ گئی ہو، تو حضور تو سمجھ گئے ساری بات۔ تو انہوں نے فرمایا تم نے مجھے نہیں دیکھا، تم نے غیرت کھائی؟ تو انہوں نے کہا حضور آپ کی صحبت سے محرومی ہو تو غیرت بھی نہ کھاؤں؟ تو حضور نے فرمایا یہ تمہارا شیطان تھا جس نے تمہیں غیرت دلائی ہے تو حق، کوئی شک نہیں ہے حق تھا، لیکن یہ کہ اس حق کی خاطر بھڑکانے والی کوئی طاقت بھی تو ہے۔ اس پہ وہ آگے وہ بات ہے نا کہ انہوں نے کہا شیطان کا میرے ساتھ کیا کام؟ تو حضور نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے مسلمان کر لیا ہے۔ وہ آخری والا حصہ تو اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن اس کا پورا پس منظر یہ ہے۔ تو اب یہ جہاں پہ حق مارا جائے گا وہاں شیطان کو آ کے بھڑکانے کا موقع ملے گا، وہاں آ کے شیطان کو اپنی تیلی لگانے کا موقع ملے گا۔ تو یہ حقوق اگر پورے ادا ہوں تو جھگڑا ہی نہیں ہوتا، پھر معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ ہم یہ بات کہتے بھی ہیں جہاں ظلم ہوگا وہاں امن نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں نا، یہاں کا فلسفہ ہے کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ تو خواہ معاشرہ ہو خواہ گھر ہو، جہاں ظلم ہو وہاں امن نہیں ہوتا۔ یعنی ظلم کا خاتمہ وہ کیسے ہوگا؟ جب حقوق پورے پورے مل رہے ہوں۔ تو اگر آپ حق دیں گے تو امن قائم ہو جائے گا، تو گویا حق ملے گا تو امن ہوگا۔ اب وہ لوگ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ معاشرے میں دو معیار قائم کر لیتے ہیں، امیروں کا معیار علیحدہ، غریبوں کا معیار علیحدہ۔ اب ہیں سارے آدم کی اولاد، رگوں میں وہی خون ہے جو دوڑ رہا ہے، ایک کو اوپر دیکھ کر دوسرا برداشت نہیں کرتا۔ آپ کہیں اسے محرومی کا احساس نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں اس کو شیطان بھڑکائے نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 دفعہ نہ اثر ہو، 10 دفعہ نہ اثر ہو، لیکن کسی وقت تو خون اسرائیل جوش میں آ جائے گا نا۔ کوئی کمزور لمحہ اس کے اندر وہ بھڑکیلا پن، اور پھر اگر معاشرے میں شیطان کوئی ایسی دعوت بھی کھڑا کر دے کہ جس میں طبقاتی کشمکش کا ذکر ہو، یا یہ کہ اس کو بھڑکاوا دیا گیا ہو، تو پھر کیوں نہیں اس چیز کی طرف لوگ لپکیں گے اور پھر پیٹ پھاڑیں گے، اور پھر جس کے ہاتھ پہ چھالے نہیں نظر آئیں گے تو اس کو قتل کریں گے، تو پھر فساد یہاں تک پہنچے گا۔
وہ اتنی سی بات تھی نا کہ وہ ملکہ سے کہا گیا جی ہمیں روٹی نہیں میسر، فرانس کی ملکہ کو، تو اس نے کہا جی ڈبل روٹی کھا رہے ہیں، روٹی نہیں میسر تو۔ اور اب ہمارا وزیر ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ اگر آپ مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تو 9 دانے چینی کے کم کھائیں، چینی کم کھانا شروع کر دیں نا، 1 کپ چائے کا کم کر لیں۔ یعنی ہم اپنی عیاشیاں کم نہیں کریں گے، ہم یہ تبذیر نہیں چھوڑیں گے، ہم وی آئی پی پروٹوکول نہیں چھوڑیں، تم اپنی جو 1 چمچ چینی ڈالتے ہو اس میں سے 9 دانے کم کر کے ڈالو۔ تو پھر تو بڑی کوئی یعنی امام غزالی کو 1000 سے ضرب دے کے کوئی بڑا صوفی لے کے آئیں جو پھر اس معاشرے کو چپ کی نیند سلائے، نہیں تو پھر ہوگا وہ کوئی رضوی صاحب پکار لگائیں، کوئی اور پکار لگائے، لوگ پھر دیوانہ وار نکلیں گے، پھر ان کو روکا تو نہیں جا سکتا۔ بنیاد یہ کہ جب اس درجے انسان ضرورت مند ہو جائے اور بے بس ہو جائے مہنگائی کے ہاتھوں اور اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے ہاتھوں کہ وہ خودکشی کرنے پہ آ جائے، تو اس معاشرے میں 10 لوگ اگر خودکشی کریں گے تو کوئی سرفراہ نکلے گا جو کہے گا کب تک ہم مریں گے، کیوں نہ ان کو ماریں جو سب کا کھا رہے ہیں۔ اب یہاں تک تو بات آ گئی حکمرانوں کی، جو ہم کر رہے ہیں معاشرے کے اندر وہ بھی تو سوچیں نا۔ جب ہم شادی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، پھر ہم اس میں جو جہیز میں جو جس طرح دکھلاوا کرتے ہیں، بارات میں جو کچھ ہوتا ہے، شادی بیاہ کی ساری رسومات، یہ سب تبذیر میں آتی ہیں، ان میں سے ایک کی بھی اصلیت ثابت نہیں ہے، سب لعنت بن چکی ہے معاشرے میں، اور آگ لگا دیتی ہیں پھر ان لوگوں کے اندر۔ کس کو اپنی بیٹی سے محبت نہیں ہوتی، کس کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہوتی؟ تو کون ہے جو کسی کی ایسی جو ہے وہ شادی دیکھے گا ڈول دھمکے والی اور اس کے دل میں خواہش انگڑائی نہ لے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو اس طرح بھی آئے؟ اور یہ محرومی پھر اس کے اندر جو شے پیدا کرے، یہ ہے شیطانوں کا کام جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جو فضول رسمیں ایجاد کر رہے ہیں۔ یہ پھر بن جاتی ہیں انسانوں کے لیے توق جو ان کے گردنوں میں پڑے ہوتے ہیں، ان رسموں کے اندر لوگ پھنس کر مزید مقروض ہوتے چلے جاتے ہیں، مزید بے دست و پا ہوتے چلے جاتے ہیں، بے بس ہوتے چلے جاتے ہیں، اپنی جو ہے وہ قیمتی جو ہے ایسٹس وہ بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، آخر میں جو ہے وہ بے غیرتی پہ اتر آتے۔ کیا کریں؟ ہم جو واز کہنے والے ہیں جی بے حیائی ختم کرو، بے حیائی ختم کرو، بابا جی جس معاشرے میں تقسیم دولت کا یہ معاملہ ہو جائے اور اس طرح کی فضول رسمیں ایجاد کر لی جائیں، اس معاشرے میں بے حیائی نہیں ختم ہو سکتی۔ بے حیائی اس معاشرے کی ضرورت بن جاتی ہے، بے حیائی اس معاشرے میں ارننگ کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اسی سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور پیٹ وہ شے ہے کہ جو انسان کو کچھ بھی کرانے پر مجبور کر دے، زندگی برقرار رکھنے اس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ شیطان پھر کتنا وہ برے راستے تک پہنچا کے لے کے جاتا ہے یہاں سے۔ تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں ہے نا، جو آپ نے برائی ایجاد کی اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ پر پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے؟ تو یہ ایک ہلکا سا کام ہے جو آپ نے شادی میں کر لیا، آپ نے سمجھا کوئی بڑا کام نہیں کیا، لیکن اس کے یہ اثرات ہیں جو معاشرے پر پیدا ہوں گے، اور پھر اس کا وبال ہے جو آنکھ بند ہونے کے بعد آپ کے سامنے آئے گا۔ ابھی تو آپ اسے ہلکا دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ تب آپ کے سامنے آئے گا۔